ایک بدعتی یہاں آیا، لکھا پڑھا تھا، اچھا عالم تھا، لیکن غریب کو توحید کا سبق نہیں ملا تھا، اور سنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بدعتی کے پاس کوئی سنت ہو۔ مجھے کہتا ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تشریف رکھیں۔ یہ آپ لوگ اولیاء اللہ کو کیوں نہیں مانتے بزرگوں کو؟ میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہم تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے مشکل کشا و حاجت روا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے علی مشکل کشا نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سے علی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا معاویہ سے عمر پر جان چھوڑائی انہوں نے، خلافت چھین سکے اور اپنے بیٹوں کو کربلا میں بچا سکے؟ ہو علی تو اللہ ہے، وہو العلی الکبیر، جو واقعی زور و طاقت والا ہے۔ مجھے کہتے ہیں بڑی بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا آپ کو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی آپ؟ اور علی کیسے مشکل کشا ہے، اور عثمان ان سے بڑے مقام کے وہ کیوں نہیں ہے، اور عمر اس سے بڑے وہ کیوں نہیں ہے، اور ابو بکر سب سے بڑے ہیں، افضل هذه الامه بعد النبی ابو بکر صدیق، وہ کیوں مشکل کشا؟ یہ تو پراپیگنڈا ہے، یہ تو دسیسہ ہے، دسیسہ کاروں کا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ خیر بیٹھ گیا ٹھنڈے ہو کے۔ میں نے اس کو کہا میں تمہیں ایک اصول ذکر کرتا ہوں، آپ غور سے سن لیں اور پھر مجھے جواب دیں۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے؟ 1,00,000 سے تو زیادہ ہے نا، آگے تعداد میں بحث ہے، اور مشہور یہی ہے 1,24,000۔ میں نے کہا یہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 جو گزرے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ کہنے لگے بڑے ہیں، لیکن گھبرا گئے، آواز بڑی مدھم ہو گئی۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی آپ کا مشکل کشا نہیں ہے؟ کیوں خیریت تو ہے، منسوخ ہو چکے ہیں سارے، نبوت ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو اعتزال کا عقیدہ ہے، اہل سنت تو نبوت کو باقیات مان رہے ہیں الی یوم القیامہ۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ ہے؟ کہنے لگے وہ تو زندہ ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا آسمان میں۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ کے ہاں زمین و آسمان کا کیا فرق ہے؟ زندہ۔ تو میں نے کہا اس زندہ نبی کو آپ دن میں کتنی مرتبہ پکارتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ درگاہوں کو، درگاہ والوں کو پکارو اور وہ مدد کرتے ہیں، میں نے کہا یہ تہمت لگاتے ہیں نہیں شریعت پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا تھا یا یہ بتایا تھا کہ اللہ کو پکارو، ادعوا ربکم ادعوا ربکم، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ بھئی یہ جو تسلسل نبوت کا قائم ہوا ہے، اس میں سے کوئی ایک نظیر و شبیہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو دور یا مرنے کے بعد آواز دے کے مدد کے لیے پکارا۔ میں نے کہا آپ کا یہ عقیدہ محدث اور جعلی اور خالص میڈین کمپنی کا بنا ہوا ہے، شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس موجودہ قرآن کے ساتھ تو اگر غور سے دیکھیں آپ تو بدعتی کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو کوئی اور قرآن مان رہا ہے جس میں اولیاء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کو آواز دے تو وہ پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں۔ اس قرآن میں تو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک وہ صرف اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پیغمبر سے اعلان کراتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرمائیے میں اپنے لیے بھی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، تو سارے جہان کے لیے کیسے رہوں؟ وَنُوحًا اذ نادى ربہ، حضرت نوح آواز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خدایا میں بہت پریشان ہو گیا، رب انی مغلوب فانتصر، خدایا میں تو بے بس ہو گیا، آپ مدد فرمائیں۔ فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح کی دعا میں نے قبول کی، ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، حضرت کو اور ان کے سارے ماننے والوں کو بڑے صدمے سے چھٹکارا دے دیا۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، سارا قصہ 2 آیتوں سورۃ انبیاء۔ ناکارہ لوگوں کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جو حضرت کو پریشان کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری مدد کریں گے، اور قرآن کہتے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے تھے، رو رہے چیخ رہے خدا کے سامنے۔ یہ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری خیر اور شر ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا رب ابن لی من اہلی، خدا یہ بیٹا تو میرا ہی ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ پکا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ جو کر سکتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ اس کو بیٹا نہیں کہتے ہیں، بدچلن ہے، آپ کے مشن، آپ کی تحریک، آپ کے عقیدے توحید کا مخالف ہے۔ دنیا کا کوئی وہ فرد
جو عقید توحید کا باغی ہے لیس من اہل کا، وہ آپ کا اہل نہیں ہے، آپ ویسے اس کے سامنے بھیڑ کی طرح جھک رہے ہیں۔ لیس من اہل، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلی میرا سے پیدر کیوں کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا بیٹا کنعان غرق ہو رہا ہے، بچا لے، نہیں بچا سکتے، کیوں؟ عقیدہ غلط ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ انبیاء اپنوں کو نہیں چھڑا سکتے ہیں تو جہان کو مصیبتوں سے کیسے نکالیں گے۔ وہ یہ واقعہ تو اس مقصد کے لیے تھا، آپ بدعتی کی طرح کوڑ بغض ہو گئے، ذہن بند ہے آپ کا، آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ مقصد کیا ہے قصے کا؟ قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے کہ قصے بیان کر رہے لمبے لمبے؟ قصہ ہوتا ہے للمقصد، للدعویٰ۔ وہ دعویٰ کیا ہے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بدعتیوں کے حال پر سعید قادری نے کتاب لکھی ہے، رضا خانی مذہب۔ ویسے ان کے والد جو تھے مولانا نقی علی خان اور ان کے والد مولانا حمزہ علی خان، یہ دونوں اہل حق علماء تھے۔ ٹھیک ہے، تحذیر الناس پہ اعتراضات کیے تھے، لیکن تاکید کی تھی کہ علماء حق ہے، شاہ اسماعیل وغیرہ اور تکفیر نہیں فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مدرسے کا نام تھا مصباح التہذیب، بریلوی میں لوہاری بازار کے ساتھ تھا۔ جب اعلی حضرت نے علماء دیوبند کی تکفیر کی تو وہاں کے علماء نے منع کیا کہ یہ نہیں کرو۔ علماء دیوبند علماء اہل سنت ہے، علماء دیوبند اولیاء و صلحاء ہے، علماء دیوبند دین کا سرمایہ ہے۔ چنانچہ خان صاحب بریلوی اپنے مدرسے سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے درگاہ رضویہ کو ہی مرکز بنایا، اور اس کے بعد تمام کام اس نے اپنے گھر پر کیا، مدرسے میں نہ پڑھایا اور نہ پڑھا، اور اس مدرسے کا نام پھر علماء حق نے تبدیل کیا، اور اب بھی وہ مصباح العلوم کے نام سے بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اصل نام مصباح التہذیب تھا، تاریخی نام ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، مضبوط کرتے اللہ ایمان والوں کو مضبوط کلمے سے دنیا کی زندگی میں، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اور فی الآخرت، و آخرت میں بھی، یعنی اس کلمے کی وجہ سے قبر میں جواب دیا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے اور محدثین نے عذاب قبر پر مشتمل احادیث جمع کی ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتے اللہ ظالموں کو، جواب ہی نہیں دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا خدا کے احسان کو کفر سے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے۔